بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. چلے انشاءاللہ، جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ سورہ کہف جو ہے اس میں تقریباً ہم 4 آزمائشوں کا ذکر پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آزمائش جو ایمان کی آزمائش تھی، اور وہ کہف جو غار والے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو ان کا واقعہ جو ہے وہ بالکل پہلے تو انٹروڈکشن ان کا خود کا دیا جا رہا ہے آیت نمبر 9 میں، 10 میں، 11 میں، دین جا کے 12 میں ہم اصل میں ان کا قصہ پڑھیں گے. تو یہ کون لوگ تھے، کیا تھے یہ غار والے، کیا تھے؟ تو اصل میں یہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے لوگ تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً جو ہے وہ تقریباً جو ہے یعنی کہ ایسے 40 سال کے بعد جو ہے اس طریقے کا جو یعنی کہ 40 سال گزر چکے تھے، اور اس وقت جو لوگ جو بادشاہ وغیرہ تھے وہ سب مشرک تھے، سب شرک کرنے والے تھے جتنے بھی تھے. اب کیا ہوا کہ یعنی کہ ان لوگوں کا ایسا تھا حال کہ جو اس وقت جو یہ جس کو ٹیٹس وغیرہ کہتے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے یعنی کہ ان میں سے کچھ نوجوان ایسے تھے جو واقعی ایمان والے تھے. اچھا، تو کیا ہوا پھر یہاں پر دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا، کیا ہوا. ایک دیکھیے کہ یہ جو پیچھے کے لوگ چلے آ رہے تھے، اس وقت جو عرب کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، ان لوگوں کو یہ باتیں اتنی نہیں پتہ تھی، اسپیشلی مکہ کے لوگوں کو. ہاں، یہودی جو یعنی کہ جو مدینہ میں تھے، جو یہودی علماء وغیرہ تھے، انہیں پتا تھا یہ غار والے کا کیا واقعہ ہے، کہف والے کون ہیں. تو انہوں نے بس یوں ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ فالو کرتے تھے، یا مکہ میں کچھ لوگوں کے پیچھے یہ پڑ گئے اور کہا کہ ایک کام کرو، اچھا جاؤ یہ سچے رسول ہے کیا، ان کو ہے نا ذرا یعنی آزما کے دیکھو، ان کو جانچ کے دیکھو، ان کو پوچھو ذرا کہ وہ جو ہے یعنی کہ یہ کہف والے کون تھے، یہ غار والے کون تھے. یعنی کہ ان کے بالکل سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ اس کا واقعہ بیان کر دیا. پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کی بھی بات پوچھی ذوالقرنین کے بارے میں، اس کا بھی تذکرہ جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے آگے پڑھیں گے اس صورت کے آخر میں. پھر دیکھیے کہ یہاں پر اصل چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کی جو ایمان کی آزمائش آتی ہے تو کیا کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ حالات گزرتے ہیں. اور انسان جو ہے جب اپنا ایمان بچانے پہ آتا ہے تو وہ غار میں جا کر بھی پناہ لے لیتا ہے. یس، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب یعنی لوگوں میں ایمان لوگوں کے اندر سے اٹھتا جائے گا، لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہو جائیں گے، تو ایمان والے بندے یعنی انسانوں میں فطرہ عام ہو جائے گا، کفر عام ہو جائے گا، شرک عام ہو جائے گا. تو ایمان والا بندہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں میں چلا جائے گا. وہاں پر وہ بالکل یعنی کہ جنگل کی لائف، ایک کیو یعنی ایک غار کی لائف کو وہ زیادہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ رہے گا اس میں، بنسبت بالکل ایسے عیش و آرام کی زندگی کے. اور کتنی حقیقت ہے دیکھیے اس آیت میں، ہمیں بالکل اس حدیث پر جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ یعنی یقین بیٹھ جاتا ہے کہ یس ڈیفینیٹلی جب بندے کو اپنا ایمان بچانے کی پڑ جاتی ہے تو کس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے وہ ایسا عمل کرتا ہے. بالکل آیت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی عمل کی بات ملے ہم اس میں سے لینے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ایک دم بیسک تھیم اگر میں آپ کو بتاؤں نا، زندگی سے ختم کر دو. آج انسان اتنا زیادہ جو ہے مٹیریلزم ہو گیا ہے، اتنا زیادہ مادہ پرست ہو گیا ہے کہ دنیا 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 جو چیزیں اس کے پاس ہے اس میں سیٹسفائڈ ہے، اور بس اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہا مجھے اور آپ کو اپنی اور آخرت کی فکر لگاتا ہے بالکل کہ یہ مادہ پرستی چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا داری، یہ مادہ پرستی تمہارے پاس زیادہ دن نہیں رہنے والی ہے. اور دوسرا ایک جو بیسک تھیم ہے اس صورت کا، جو میسج مجھے اور آپ کو لینا ہے، دیٹ از کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی چیز آپ کو نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں بالکل آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا.
अच्छा, क्या तो ये लोग सोचते हैं कि कहफ वाले, यानी ये जो लोग हैं, ये क्या सोचते हैं कि ये कहफ वाले जो हैं और रकीम वाले जो थे, ये हमारी अजीब निशानियों में से थे? क्या सोचते हैं मक्का वाले, क्या इरादा है इनका? यानी देखो क्वेश्चन के अंदाज में है। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो कहफ वाले थे, अच्छा देखिए कि कहफ और गार, जैसे गारे हिरा, गारे सौर जिसको कहा जाता है, तो गार और कहफ दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, गार भी जो है वो पहाड़ के अंदर होता है, कहफ भी जो है वो पहाड़ के अंदर होता है, लेकिन जो है ये कहफ जो होता है ना, ये कौन सा गार है कि ये बिल्कुल दिख के आता है ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर ऊपर रहता है। और गार एक जो होता है, गार वो पहाड़ों के बिल्कुल थोड़ा अंदर अंदर की तरफ रहता है, यानी अंदर अंदर स्पेस रहता है। कहफ में भी स्पेस रहता है, लेकिन वो बिल्कुल सामने सामने दिख के आता है, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पर कहफ वाले और रकीम वाले दो चीजों से इनको जो है वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। रकीम असल में किसको कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ का जो इलाका था उसका नाम रकीम था, जहाँ वो रहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस गार का नाम रकीम था, जहाँ पर वो गार थी। चले ठीक है। अब देखिए कि अगर हम इसको बिल्कुल एकदम लिटरेट मीनिंग ले, तो जिस तरीके से देखिए कि आपके हाथ में, अगर आप किसी टेबल पे बैठी हैं, चेयर पे बैठी हैं, आपके सामने टेबल है, उसको अगर देखिए कि किसी नोकीली चीज से, नाइफ वगैरह से अगर मैं स्क्रैच करूँ उसके ऊपर, तो कैसा उसके अंदर एक स्पेस बन जाता है ना। इसी तरीके से देखिए कि ये जो पत्थर वगैरह होते हैं, उसमें जो नक्शो निगारी की जाती है, या फिर नक्शो निगारी आप ले लें, या तो फिर उसको खोदना कह लें आप, तो कैसे उसके अंदर स्पेस बन जाता है ना। खोद खोद के पत्थर का पूरा शेप ही बदल देना। तो चूंकि ऐसा भी आता है रिवायतों में कि इन लोगों के बारे में उसके ऊपर, उस गार के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम उसके ऊपर जो लिखा हुआ था पत्थर पे, जैसे समझिए कि कब्रिस्तान में आपने देखा कभी बड़े बड़े पत्थर लगे हुए रहते, तो उसके ऊपर नाम लिखा रहता है, किसी किसी का तो एड्रेस भी, और फ्रॉम टू, कब 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 पैदा हुआ, कब मरा, वो सब लिखा रहता है। बस वही है, ठीक है, कि बिल्कुल इसको जैसे कि वो जो गार के बाहर ये रकीब मिला है, ये लिखा हुआ मिला है, तो क्या लगता है, ये क्या सोचते हैं लोग कि हमारे अजीब निशानियों में से थी? क्या वो अजीब निशानियों में से? बड़ी अजीब लगती इनकी निशानियां। और देखा जाए तो यकीन करिए कि वाकई वो बहुत अजीब निशानियों में से थे, बहुत ही ज्यादा। और इनका क्या है वो बात कि क्या थे वो लोग? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसे थे, यानी कि ये जो गार वाले थे, ये कहफ वाले, ये ऐसे थे कि अल्लाह ताला इनके बारे में बताते हैं कि इज अवल फित्यतिल इलल कहफी, कि जब पनाह ली उन चंद नौजवानों ने गार की तरफ। ये चंद नौजवान थे। अच्छा, क्वांटिटी अल्लाह ने नहीं दिया है यहाँ पे, कितने लोग थे कितने नहीं, आगे जाके सारा खुलासा होगा। जब बिल्कुल आयतों पे रहिए, जिस आयत में जो मैसेज मिल रहा है उसको लेने की कोशिश करें। अब देखिए कि चंद नौजवान थे, तो इनका एक ग्रुप क्यों बना? क्यों? व्हाट्स द रीजन? क्या वजह थी जो इनके एक ही ग्रुप में ये आ गए थे? देखिए, एक फैमिली से नहीं थे कि भाई एक कोई था, उसका कजिन था, मामा का बेटा, चाचा का बेटा, फूफी का बेटा, इसका बेटा, उसका बेटा, नहीं, बल्कि क्या चीज थी जिसने इन्हें एक कर दिया था? मकसद। इनका मकसद एक था। दैट्स वाई इनका एक ग्रुप बना, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज मैं और आप यहाँ पे क्यों जमा हुए? क्यों जमा हुए? क्योंकि आपका और मेरा इस वक्त, तो देखिए कि इस वक्त एक मकसद है मेरा और आपका, कि इस वक्त हम बैठकर अल्लाह के कलाम को सुने, समझे, उसको पढ़ें। तो उस मकसद ने हमें एक कर दिया, उस मकसद ने हमें जमा कर दिया। उसी तरीके से ये गार वाले जो चंद नौजवान थे, देखिए चंद नौजवान थे, कितने थे? कोई क्वांटिटी नहीं, तो इनके मकसद ने इन्हें एक कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है वो पनाह ली गार की तरफ। भाई इनको पनाह लेने की क्यों जरूरत पड़ गई? तो उसके पीछे देखिए कि मैं आपको, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि इनका ऐसा था कि इन लोगों ने, यानी कि जब, यानी कि जो आगे 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 ईसा अलैहि सलाम के बाद आगे आगे जो, यानी इतना शिर्क फैलता गया, बाप दादा के कल्चर को लोग अपनाते गए, होते 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 उस वक्त के जो बादशाह वगैरह भी हुआ करते थे ना, वो भी कम्प्लीटली मुशरिक और काफिर हुआ करते थे। अब देखिए कि अब कुछ ऐसे थे कि ये नौजवान ऐसे थे कि इनके पास जो है वो सही तालीम आई, किसकी? किताब और सुन्नत की। जो इनसे पहले के जो रसूल वगैरह थे उनकी किताबें, सही दीन इनके पास जब आया, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमको नहीं मानना है। अब देखिए कि जब भी नौजवानों का एक
یہ جملہ جب آتا ہے ہمارے سامنے نوجوان، تو بالکل ہمارے تصور میں کیا آتا ہے، او ہو بگڑے ہوئے لوگ، بدماش لوگ، ہے نا. آج کسی نوجوان کا آپ نام لے تو بالکل کیا تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہے. لیکن آپ ان نوجوانوں کی جب اسٹوری پڑھیں گے تو حیرت ہوگی آپ کو کہ یہ وہ نوجوان تھے. اور یہ دیکھیں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جوانی کی ایج میں جو عمل ہوتے ہیں نا، اصل میں اصلاح کا جو وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا ہی وقت ہوتا ہے. اس وقت جو بندہ سنبھل گیا، سدھر گیا، تو پوری زندگی اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی آگے ہوتی ہے. اور جو بگڑ گیا تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آگے ایج میں جا کر اس کی سدھار کی جائے، کیونکہ وہ اپنی منمانی کرنے لگتا ہے. اکثر دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اکثر جو تھے بہت مطلب ایجڈ تو بہت ہی کم تھے، لیکن زیادہ تر ینگ ہی تھے. تو کیا پتہ چلا کہ جوانی کی ایج میں یہ نوجوان جو تھے، یہ اپنی جوانی کی ایج میں انہوں نے جو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی جوانی کا بہت صحیح استعمال کیا. تو کیا پتہ چلا کہ دین پر عمل کرنا یا دین کو پھیلانے کا جو ایک صحیح موقع ہوتا ہے بالکل ہماری جوانی کا ایج جو ہوتا ہے. اس ایج میں دیکھیے ایک جوش ہوتا ہے، اس ایج میں انسان کے جسم میں ایک طاقت ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی ایک صلاحیت بہت اونچائی پر ہوتی ہے. اس دوران اگر کسی نے اللہ کے راستے میں کچھ کر لیا تو واقعی وہ قابل قبول بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں نا، جوانی کی ایج جو ہوتی ہے اس کی عبادات اللہ کو بہت پسند آتی ہے. جہاں لوگ اپنی موج مستیوں میں اور بالکل یعنی کہ دنیا کے کام میں لگے ہوتے ہیں، اور ایک نوجوان بندہ اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. تو یہ نوجوان کو کیا معاملہ تھا؟ یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے غار کی طرف پناہ لے لی کیونکہ ان کے جو ہے وہ ایمان کی آزمائش آ گئی. اب وہ کے بادشاہ نے ان کو آفر دیا، یا تو تم جو ہے وہ اس توحید کو چھوڑ دو، یا تو تم کیا کرو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. تو ان لوگوں نے دیکھیے کہ آفر کو ٹھکرا دیا، ہم اسی دین پر رہیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم پلٹ کر تمہارے دین میں نہیں آئیں گے. اب ہوا کیا؟ اب جب ان کے یعنی کہ ایک بالکل پرمیشن دے دی گئی کہ بالکل سوٹ اینڈ سائٹ ہوتا ہے نا کہ جہاں ملے مار دو، تو ان لوگوں نے اپنا ایک گروپ بنایا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی. دیکھیے یہ ہوتا ہے. آج حال کیا ہے ہمارا؟ نہیں کیا کرے، گھر میں ہے، سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کیا کرے، رشتہ داروں کو بھی تو خوش کرنا ہے نا، ہم تو بابا ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، انہی کے ساتھ رہ کے چلو جو کرنے کا کر لو. نہیں، دیکھیے کہ نوٹ کریے اس بات کو کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا. اچھا وہ گئے تو غار میں، لیکن خود پر بلیو نہیں کیا انہوں نے کہ بھائی چلو ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہماری قوم کے لوگ تو بگڑے ہوئے ہیں، چلو نہیں، بلکہ کیا کہا انہوں نے، ربنا آتنا، دعا کی، انہوں نے دعا کا سہارا لیا. کیا پتہ چلا؟ ایک بندے مومن ہر وقت ہر معاملے میں دعا کا سہارا لیتا ہی رہتا ہے. اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے، اپنے رب کے بغیر وہ کہیں بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں سمجھتا ہے. اور دیکھیے کہ انہوں نے دعا کیا کی کہ اے ہمارے رب، اے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. اللہ کو اکبر. سوچیے ذرا، نوجوان تھے، اپنے بڑوں کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا، اتنا عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑا انہوں نے، عیش و عشرت کو چھوڑا انہوں نے، اور غار میں آ کے پناہ لے لی. اور وہاں پر انہوں نے نہ اپنی عزت کی پرواہ کی، اور نہ اپنی شہرت کی پرواہ کی، اور نہ ہی اپنے آرام کی پرواہ کی. سوچیے ذرا، اتنا نرم بستر اپنے محل کا، اپنے عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر غار میں آ کے، پتھر میں آ کے، زمین پر ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسایا، انہوں نے غار میں آ کے پناہ لی. آج کیا حال ہے ہمارا اور ہمارے بچوں کا؟ دین کے لیے کہ ہم تو دنیا کے کام کے لیے بھی عیش و آرام نہیں چھوڑنا چاہتے، دین تو چھوڑ ہی دیجیے. ہمیں اگر نرم گرم بستر مل جائے تو ہم جو ہے وہ، ہماری تو نمازی بھی غائب ہو جائے گی، دین کا کام تو بہت دور کی بات ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ دعا کی، دعا کا سہارا لیا. مانگا بھی تو کیا مانگا؟ دیکھیے کہ اللہ رحمت عطا کر. رحمت کیا ہے؟ کیا ہے یہ رحمت؟ رحمت دیکھیے بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ رحمت ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ سے یہ دعا کر رہے کہ اللہ، یعنی رحمت کے معاملے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو یہ کہ دین کے کاموں میں آسانی کر. ٹھیک ہے، تیری طرف سے رحمت دے، یعنی کہ جو بھی تم ہے مجھے، یعنی کہ مینس جو سورس تو مجھے دے گا، جو پیدا کرے گا، اور وہ تمام یعنی کسی بھی چیز کا آسانی سے مل جانا، یہ اللہ کی رحمت. اور یہ یعنی کہ وحی لنا، یہ حی لنا،
اور مہیا کر ہمارے لیے، اور مہیا کر ہمارے لیے، یعنی یہ بھی وہی ہے. دیکھیے جیسے کہ مہیا اردو کا ورڈ ہے، سورس جو بھی مینس ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ بغیر کسی مشکل کے آپ کو کوئی سورس یا پھر کوئی آسانی مل جائے، وہ حیا اس میں جاتا ہے. اور اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اتنی خوبصورت دعا ہے نا، آپ یقین کریے اس کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں. آپ کے سامنے چاہے دین کا چیلنج ہو، چاہے آپ کے سامنے دنیا کا چیلنج ہو، چھوٹے کام کا چیلنج ہو یا بڑے کام کا چیلنج ہو، اس دعا کا سہارا لیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں سکھا رہے ہیں. یہ جو چند نوجوان تھے، انہوں نے دعا کی مجھ سے کہ اے ہمارے رب، تیرے پاس سے رحمت عطا کر اور مہیا کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اب دیکھیں یہ حی کیا ہے، حی کیا ہے؟ یہ سورس جو بھی مینس تو دے اللہ تعالیٰ آسانی سے دے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے کہ اسی کے ساتھ سے فار ایگزامپل دیکھیے کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس یعنی کہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد سے آپ کو جو اگر مل گئی ہے تو یہ آپ سمجھیے کہ مہیا اللہ نے کر دیا. آپ کو، آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، کوئی چیز آپ کے پاس آپ کو پرووائڈ نہیں ہو رہی ہے، آپ کے پاس وہ سورس نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے. دیٹس اے حیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے رحمت کیا ہے. ہاں، آپ اللہ سے مانگیے کہ اللہ دین کے کاموں میں، یعنی دیکھیے کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو، شوہر ناراض نہ ہو، کبھی میرے گھر میں مہمان آ جائے تو میں ان کو بہت اچھے سے ٹیکل کروں، اور بالکل یعنی کہ میرے راستے میں، یعنی کہ جو بھی تیرے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں جو ہے مجھے کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے. اچھا، میں اگر رکاوٹ آ بھی گئی تو میں اس سے نکل جاؤں. آپ بولیں گے ہے ہم تو صرف رحمت بول کے آگے چلے جاتے. آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ دعا مانگنی ہے. آپ نے رحمت کہہ دیا، دیٹ مینس آپ تمام رکاوٹوں سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہتی ہیں. اللہ تیرے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں، چاہے وہ بچے کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، میرے جاب کی صورت میں، میرے پڑوسیوں کی صورت میں، یا دوسری کوئی بھی رکاوٹ، اللہ ان سب سے مجھے جو ہے وہ فیس کرنا سکھا دے. میں اچھے سے ہینڈل کروں، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میرے سامنے آ جائے میں اچھے سے اس کو جو ہے وہ ٹیک اوور کروں، اچھے سے ہینڈل کروں. سوچیے کتنی خوبصورت دعا ہے. اکثر جو میں اپنی اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ اس کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں. یقین کریے کہ الحمدللہ میں نے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی جو ہے اللہ کو پکارا ہے کسی بھی معاملے میں نے اس کی مدد کو اپنے ساتھ پایا ہے. الحمدللہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مایوس نہیں کیا کہ میں کسی چیلنج پر یا کسی کام پر اور اس طریقے سے میں اس کو پکاروں اور وہ مدد کرے. الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے میری مدد نہیں کی. الحمدللہ. پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ اب اچھا کیا ہے پتہ ہے حال کیا ہے ہمارا، دعا تو کرتے رہتے ہیں اللہ سے، لیکن نظریں اللہ پہ نہیں ٹکاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیے کہ جب اللہ پر نظر لگائیں نا تو کام جو ہے یعنی کہ جو کام جو آپ کر رہے ہیں تو اس کو کر کے دکھائیے اور اس میں اللہ کی رحمت مانگے. یعنی کام کریں تو آپ کو رحمت ملے گی. بات آ رہی سمجھیں؟ فار ایگزامپل کہ کسی کام کے لیے میں نے ارادہ کیا اللہ کے دین کا، میری نظریں اللہ پہ ٹک گئی. اچھا میں صرف نظریں ٹکائے رہوں گی، ہوپ رہے گی میرے اندر، میں اللہ سے توکل کرتی ہوں، اللہ پر میرا یقین ہے، تو میرا کام ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوئے گا نا. رحمت چاہیے تو اس کام کو کر کے دکھانا پڑے گا. اللہ پر بلیو کرتے ہوئے، اللہ پہ نظریں ٹکانے کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا، تبھی مجھے اللہ کی رحمت ملے گی. اور اگر آپ کام سے بچتی رہیں گی تو آپ کو کبھی اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. تو کیا پتہ چلا، کام کو کر کے دکھانا پڑتا ہے، نہ کہ اس سے بچتے رہیں گے تو آپ کو رحمت ملے گی کبھی نہیں. آپ دیکھیے اپنے گھر کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی یہ دعا کو اپنی زندگی میں لائیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. چلیے من امرنا رشدا کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تیرے پاس سے رحمت عطا کر اور سارے جو مہیا ہمارے لیے جو ہے وہ عطا کر، یعنی مجھے جو مین سورس عطا کر میرے لیے جو ہے وہ، اور ہمارے کام میں آسانی اور گائیڈ ہم کو جو کر، آسانی پیدا کر. رشدا، رشدا دیکھیے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بالکل وہ سمجھ بوجھ لے جانا، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. یعنی کام میں رشد پیدا کر دے اللہ. یہ دعا اتنی پیاری ہے. دیکھیں کام میں رشد پیدا کر دینا یعنی کیا ہے کہ مجھے یہ سینس ہو، مجھے یہ شعور ہو
کہ مجھے جو ہے دنیا کا کام یا دین کا کام کس طریقے سے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے کہ آپ کے اندر ایک شعور نہیں ہوگا تو آپ کیسے جو ہے وہ دین کا کام کریں گے, دنیا کا کام کریں گے. دیکھیے یہ اتنا ضروری ہے, اتنا زیادہ. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ دیکھیے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیے, میں اللہ کی محتاج ہوں, آپ اللہ کی محتاج ہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ہر کام میں اللہ کی ضرورت ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ بالکل نہیں مجھے کیا ضرورت ہے, بابا میں تو پورا پاور رکھتی ہوں اس کام کو کرنے کا. رکھیے, جائیے, پھر جائیے اپنے اوپر بلیو کر کے کام کرنے کی کوشش کریں. جو منہ کی کھانی پڑتی ہے بندے کو, تو نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ جو اتنی خوبصورت دعا ان نوجوانوں کے ذریعے اللہ نے سکھائی, اتنی پیاری دعا, اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ دعا کی کہ ہمارے رب ہمارے کام میں آسانی پیدا کر, رحمت عطا کر تیری طرف سے. اللہ اکبر. سوچئے جب اتنے پیارے رب سے اتنی پیاری دعا کوئی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. اور جب انہوں نے دعا کی تو ذرا کاؤنٹ کہ کیا آسانیاں اللہ نے ان کو پیدا کی. نمبر 1 آسانی, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر نیند کی تھپکی دی ہم نے ان کے کانوں پر, ان کے کان ہم نے جو ہے وہ نیند کی تھپکی دی. دیکھیے آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے, دعا کیا کرو کہ اللہ تیرے دین کے راستوں میں یعنی کہ بالکل جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو آسان کر دے. دیکھیے کہ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ اچھا میں تو بابا قرآن سمجھنے لگی, میں تو بہت اچھی ہو گئی, اب تو میرے کام چٹکی بجاتے ہو جائیں گے, کیا ضرورت ہے مجھے اللہ سے دعا کرنے کی, میں تو اللہ کی بہت چاہتی ہو گئی. نہیں, میں سمجھتی ہوں دینداروں کو سب سے زیادہ اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسی کوئی رکاوٹ جو ہے میرے اور آپ کے راستے میں نہ آ جائے اللہ کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, تو اللہ کا کام, اللہ کے دین کا کام ہم کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی رکاوٹ آ جائے, اس لیے ہمیں پہلے سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ مت سوچے کیوں بھائی, کیوں پہلے سے دعا کروں, آنے تو رکاوٹ, جب میں اس کو ہٹانے کے لیے دعا کروں گی تو ایسا مت کریے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ یس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں, آسانی پیدا کرتے ہیں کام میں, لیکن اصل چیز سے مانگنا ہے, کسی اور سے مت مانگو. ٹھیک ہے, اصل چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 10 میں پہلے میں آپ کو کچھ اور چند باتیں بتا دوں کہ بات جو ہے اصل میں ریسورسز کی بات چل رہی ہے. ریسورسز کا فتنہ آج کس قدر جو ہے وہ ہے ہمارے درمیان, ہے نا. اب دیکھیے کہ لوگ جو ہے ریسورسز جب مل جاتے ہیں ان کو, چلیے آپ نے دعا کی, ریسورسز اللہ نے آپ کو دے دیا, آج کتنا لوگوں نے اس کو فتنہ بنا لیا. اگر ایگزامپل میں دوں آپ کو, جیسے سیل فون آپ لے لیجیے, لیپ ٹاپ وغیرہ لے لیجیے, آج کے ٹائم میں یہ کتنا زیادہ جو ہے اس نے بچوں کو کتنا اپنے آپ میں جکڑ کر رکھ لیا ہے نا. یہ ایک ریسورس ہم کو ملا ہے, لیکن اس ریسورس کا کیا ہمارا سماج یا ہمارے, چلیے چھوڑ دیجیے سماج کو, ہم اپنے گھر کی بات کرتے, کیا اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو دیکھیے کہ آج اگر آپ چاہتے ہیں آپ آسانی اپنے بچوں کے کام میں, اپنے کام میں, تو یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو. آپ کے بچے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے ان ریسورسز کا غلط استعمال نہ کریں, تو اس کا صحیح استعمال بتائیں. دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ چیزیں آپ کو چھڑوانی ہے تو ان کو ایسا بیزی کریے, اللہ کے راستے میں بیزی کریے, یا پھر ان کو ایک کام کریں کہ اللہ سے جوڑ دیں. جب آپ اللہ سے جوڑیں گی تو خود بخود یہ دنیاوی ریسورسز کی چیزیں ان کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. اچھا ان کے پاس یہ ریسورسز ہوگا بھی تو اس کا صحیح استعمال کریں گے. آگے بات سمجھتے ہیں. اکثر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, بچے جو ہے یعنی دوسروں کو دیکھ دیکھ کر نا, ارے اس کی ٹوپی ایسی ہے, اس کا جوتا ایسا ہے, اس کا سوٹ ایسا, اس کا بوٹ ایسا, اس کے پاس ایسا بیگ ہے, اس کے پاس ایسا کمپس ہے. ڈیمانڈ کرتے ہیں نا بچے, ہے نا, کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ آج چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا پرستی ان کے اندر ڈال دیے, اتنا مادہ پرست وہ ہو گئے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا. دیکھیے بہت ساری عیش و آرام بھی بچوں کو نہیں دینا چاہیے, کاہل ہو جاتے بچے. ساری ڈیمانڈ بچوں کی نہیں پوری کرنی چاہیے, ساری ضد بچوں کی نہیں پوری کرنی چاہیے. آپ بولو گے کیا باجی, ایک کی تو لاڈلا ہے, اس کی نہیں تو کس کی, تو بھائی بگاڑیے اپنے بچوں کو, آپ پجائیے. بچوں کے ساری ڈیمانڈ کو پورا مت کیا کرے. آپ ان نوجوانوں کو ذرا یاد کریے, سب کچھ چھوڑ کر یہ نوجوان اللہ کے راستے میں آئے تھے.
آج بچپن سے آپ اپنے بچوں کو جو ہے اتنا عیش و آرام میں رکھیں گی، کل اگر اللہ کے راستے میں ان کو نکلنا پڑا تو آپ کو کیا لگتا ہے نکلیں گے آپ کے بچے؟ کبھی نہیں. اتنے آرام پرست ہو جائیں گے نا وہ بچپن سے کہ مشکل ہے کہ بڑا ہونے کے بعد آپ میں سے جن کے بچے بڑے ہوں گے وہ بہت اچھے سے میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو کیسا رکھا. ایک بھائی حق ہے حق ہے حق ہے ایشورہ میں رکھے آج ایک گھنٹہ آپ نکل لے بولیے یا ایک گھنٹہ اللہ کے راستے کا کام تو چھوڑیے پڑھائی بھی آپ کرنے بولتے ہیں گے تو بچے نہیں اٹھتے ہوئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کا بچپن سے ذہن نہیں بنایا. بچپن سے ہم نے ان کے اندر اتنا مٹیریلزم ان کے اندر بھر دیا ہے، اتنا مادہ پرستی ان کے اندر آ گئی ہے کہ آج وہ بچے اللہ کے دین کا نام سنتے ہی چڑتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیے کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعور دے رہے ہیں. مانگ کے اللہ سے اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائے، چاہے بیٹا اسکول کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، آپ کے مدرسے کا معاملہ ہو، کچھ بھی اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا الٹیمیٹ بہت سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے. جیسے کہ یہاں پر یہ جو نوجوان تھے غار والے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر ہم نے ان کو تھپکی دی نیند کی ان کے کانوں پر تو وہ غار میں سوتے رہے کئی سالوں تک. دیکھیں کوئی کوانٹٹی اللہ نے یہاں پر فی الحال نہیں بتائی ہے، آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے سال اللہ نے ان کو جو ہے وہ سلایا. لیکن بس یہاں پر ہلکی سی وضاحت کرتی جا رہی ہے کہ تھپکی دیکھ کر دیکھیے کہ تھپکی دیکھ کر کیسے آپ بولیں گے انہوں نے دعا کی تو ملا کیا؟ ان کو ملا یہ کہ جس طریقے سے دیکھیں کہ آپ نے کبھی اپنے چھوٹے ابھی بچے بڑے ہو گئے گے تو مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو کبھی گود میں لٹا کر اور تھپکی دے سلائیے. بچے چھوٹے ہوتے کان پہ تھپکی کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ جو آس پاس کا شور ہے میرے بچے کے کان میں نہ آئے، اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے کانوں پر تھپکی دی. سبحان اللہ. میں سوچتی اللہ جسے تو ایسی تھپکی دے کر سلائے تو کتنی سکون کی نیند وہ بندہ سویا ہوگا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جیسے ایک ماں سلاتی ہے اپنے بچے کو تھپک تھپک کر آہستہ آہستہ پیار سے کہ میرا بچہ آرام سے سو جائے، اس کے کانوں میں دوسری کوئی آواز نہ آئے ایسی کہ اس کو ڈسٹربنس ہو، تو اللہ نے بھی ان کے کانوں پر تھپکی دی. یعنی کہنے کا مطلب اتنے آرام سے اتنے پیار سے اللہ نے ان کو جو ہے وہ سلا دیا. کیوں سلایا بتائیں؟ کوئی جواب دے گا آپ میں سے کیوں سلایا؟ اللہ اکبر. بیچارے گھر چھوڑ کر آئے تھے، عیش و آرام کا محل چھوڑ کر آئے تھے، ایک دم سافٹ ایک دم گدی والی بستر چھوڑ کر آئے تھے، بڑے تھکے ہوئے تھے تو اللہ نے سلا دیا. دیکھیے یہی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جب بھی آپ تھکیں گی بڑے سکون کی نیند اللہ سبحانہ تعالیٰ سلاتے ہیں. اس کے بالکل برعکس دیکھیے آپ یقین کریے کہ جو اللہ کے راستے میں بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے نا اس کو غار میں زمین پہ بغیر بستر کے پتھر پر بھی اس مٹی پر بھی بڑے سکون کی نیند آ جاتی ہے. اور اس کے بالکل برعکس آپ کچھ ایسے لوگوں کو بھی سوچئے اتنا ملین اور اتنا ارب خربوں ان کے پاس دولت ہونے کے باوجود، عیش و آرام کی ساری سہولتیں ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی راتوں کی نیند نہیں ہے ان کے پاس. تو کیا پتہ چلا یہ بھی یہ ایسے تھپکی دے کر یا اللہ کے راستے میں تھک کر اور اس طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیند جیسی نعمت دیتے ہیں تو واقعی یہ رحمت ہے اللہ کی. یہ ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیند جیسی نعمت سب کو نہیں عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد یہ پہلی نعمت ان کو دی گئی. اچھا دوسری ان کو اس کو رحمت یعنی کہ انہوں نے جب مانگا ایک یہ چیز دی گئی کہ انہیں سلا دیا گیا. اللہ اکبر. اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے ایسے نہیں سلایا اور کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملات کر رہے تھے انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے. پھر دوسرا اللہ نے ان کے اوپر کیا احسان کیا؟ ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں جگایا. دیکھیں پھر ہم نے انہیں جگایا تو کیا پتہ چلا جب بندہ سوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بندے کو جگاتی ہے. ہم بھی تو اللہ کا شکر ہے نا جب سوتے ہیں تو اس کے بعد صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ساتھ ہی اسی لیے تو دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو کیا پتہ چلا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سلا کر دوبارہ اٹھاتا ہے. تو یاد سے دعا پڑھ لیا کرو صبح اٹھنے کے بعد. ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ کیا وجہ تھی یعنی کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ اٹھایا تو کیوں اٹھایا اللہ نے ریزن ہی بتا دیا کہ یہ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. ہم نے انہیں دوبارہ اس لیے اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ دونوں گروہ میں سے کون زیادہ اچھی طرح جو ہے وہ شمار کر رکھا ہے کس نے یعنی کہ کس نے کاؤنٹ کر رکھا ہے اس حال میں وہ جو رہے کتنی مدت. اب یہ دو گروپ کون ہیں انشاءاللہ آگے چل کے ہم آیتوں میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ
ان کا جو گروپ تھا یہ 2 گروپ، ان میں سے کون زیادہ پراپر طریقے سے جو ہے اس کی جو ہے وہ کوانٹٹی اس نے جو ہے وہ کاؤنٹ کر رکھی تھی. اب دیکھیں یہاں پر آپ بولو گے کہ مقصد یعنی کہ کیا کس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں جو ہے وہ سلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز کیا تھی کہ ان کے جو مقصد تھے سب کے ایک تھے. اور دیکھیے کہ جس انسان کو مقصد کی دھن لگ جاتی ہے نا، جو یعنی بندے کو جس کو بھی مقصد کی دھن لگ جاتی ہے تو یقین کریے ہر قسم کے حالات سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اسے کوئی تکلیف نہیں لگتی ہے اور سارے حالات سے بے نیاز کر دیتی ہے. کون؟ مقصد کی دھن. یہ اسٹیفی مقصد کی دھن یقین کریے انسان کو بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے. اور وہ بالکل بھی فار ایگزامپل دیکھیے کہ چلیے عورتیں ہیں تو اسی پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فار ایگزامپل دیکھیے کہ آپ نے اپنے مائکے والوں کو دعوت دیا ہے، ٹھیک ہے، چلے مائکے والے بھائی کبھی سسرال والوں کو بھی دے لیا کرو. حالانکہ میرا تھوڑا الٹا معاملہ ہے کہ میرے ہاتھ تو کوئی بھی آئے تو اللہ کا شکر ہے مجھے ایک دھن سوار ہو جاتی ہے کہ میرے گھر کوئی آ رہا ہے اس کی مہمان نوازی کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ شعور دیا الحمدللہ. تو کتنی دھن سوار ہوتی ہے، ہو میرے مائکے والے آ رہے ہیں مجھے یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے. تو سوچیے آپ کہ آپ کے اوپر ایک دھن سوار ہے کیا کہ میں مہمان نوازی بہت اچھے سے کروں. اس مہمان نوازی کے دوران آپ جو کچھ پکا رہی ہیں کتنی دفعہ آپ کو چٹکے لگے ہوئیں گے، کتنی دفعہ چھریاں لگی ہوئیں گی، کتنی دفعہ کیا لگا ہوگا، لیکن آپ کو اس وقت کوئی خبر نہیں رہتی ہے، کچھ خبر نہیں رہتی ہے کہ مجھے کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے. تکلیف کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب بستر پہ جا کے پڑتے ہائے مجھے تو یہاں چھری لگ گئی تھی، یہاں درد ہو رہا ہے وہاں درد ہو رہا ہے. تو دیکھیے کہ اس وقت آپ کو یہ تکلیف کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد وہ اس کا دھن آپ کے اوپر سوار تھا. دیٹس وائی آپ کو اس وقت تو تکلیف نہیں لگی. یہ دھن مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ دین کا ایسا یعنی کہ نشہ میرے اوپر چڑھ جائے، ایسا یعنی کہ جو دیکھیے کہ انسان کا جو بولتے نا ایم جو ہے جب ایمبیشن بن جاتا ہے اس کو پانے کی حد تک وہ کوشش کرتا ہے انسان. تو ہماری جو ہے دیکھیے کہ دین کے راستے میں اللہ کے راستے میں کم سے کم اتنی تو کوشش ہو کہ ہم اپنے آخری حد تک جو ہے اس میں کوشش کریں اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے انشاءاللہ آپ کو اس صورت کا ایک یہ بھی اس صورت کا انداز یہ ملے گا اور آپ کو انشاءاللہ یہ جو صورت ہے مجھے اور آپ کو یہ سکھائے گی کہ ایک دم جب ایک انسان کے اندر شعوری ایمان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان نہیں جو اس کا سماج دیتا ہے یا باپ دادا کا کلچر دیتا ہے، نہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے کے بعد جو ایک شعوری ایمان انسان کے اندر آتا ہے اور یقین کریے جب اس پر وہ عمل کرنے لگتا ہے نا تو اس کے بعد بہت دھیان سے سنیے گا جو بات میں آپ کو بولنے جا رہی ہوں. 2 چیزوں میں سے یا 2 حالات میں سے ایک حالات ضرور ہوتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی بہت پریکٹیکل بات میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ 2 حالات میں سے ڈیفینیٹلی ایک حالات تو ضرور آپ کے ساتھ پیش آنے ہیں. پہلی حالت کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب چلا جائے گا آپ سے. پہلی حالت یہ، گھبرائیے نہیں، گیا بھی تو کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں ہی جائے گا نا. اور اس کی بہت بڑی بڑی مثالیں ہمیں صحابہ اور صحابیات سے ملتی ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا ہوا؟ جب دین آیا تو سب کچھ ان کے ہاتھوں سے گیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک رسول کی جوزہ ہونا یہ بہت بڑے پروٹوکول کی بات تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اللہ کے راستے میں سب کچھ انہوں نے دے دیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ بہت سارے صحابہ ایسے اگزامپل ہیں. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ لوگوں کو ان کا کچھ ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہت معروف واقعہ ہے ان کا، کہ جب انہوں نے ہجرت کا جو ہے وہ ارادہ کیا، جیسے اپنی بیوی بچوں کو مال کو لے کر وہ نکلے تو بالکل جو ہے وہ سب سے پہلے ان کے جو ہے وہ سسرال والوں نے روک لیا. کیوں روک لیا؟ کہنے لگے کہ یہ بیٹی تمہیں اس لیے تھوڑی تھی کہ در بدر لے کر تم پھرو اس کو، یہیں چھوڑ جاؤ، یا تو تم توحید چھوڑو یا تو اس کو چھوڑو. ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ، میں توحید نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے چلیے. کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو پھر میرے جو ہے وہ میرے خود کے گھر والے آ گئے کہ یہ بچے جو ہے وہ ہماری جو ہے یعنی کہ امانت ہے، یہ ہماری جو یعنی کہ نسلوں میں سے تم ان بچوں کو نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے بھائی رکھ لو بچوں کو. تھوڑا آگے بڑھا تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی میرے سامنے آ گئے کہ بھائی عبد الرحمن یہ تم مال کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ مال ہم نے مل کر کمایا ہے، تم اسے اکیلے نہیں لے جا سکتے ہو، تم اس مال کو یہی چھوڑ جاؤ. ٹھیک ہے بھائی یہ بھی لے لو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو؟ کہا بس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر آؤں. تو سوچئے ایسی ایسی مثالیں ہمیں صحابہ سے ملتی ہیں. سبحان اللہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اے عبد الرحمن، تو نے بہت ہی نفع کا سودا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک مثال ہے. اچھا، دوسرا حالت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے. اور یقین کریے اللہ کے راستے میں آنے کے بعد وہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنے پہ آتے ہیں تو ایسی ایسی نعمتیں آپ کو ملیں گی، آپ اس کو سمیٹ نہیں سکتی ہیں. ایسی بہت سارے صحابہ کی بھی مثال ہے کہ ایک دم بالکل اپنے حالات سے مارے ہوئے جب وہ اللہ کے راستے میں آئے، صحیح دین پر انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو حالات ایسے ان کے سدھر گئے. اللہ نے ایسی دنیا کی بھی نعمتیں دی اور آخرت میں آپ سوچئے کہ انہیں جو ہے وہ جنت کی خوشخبریاں بھی دی. سبحان اللہ. دیکھیے صحیح دین پر عمل کرنے سے جو ہے انسان گھبراتا ہے. ہر باپ دادا کا کلچر جائے گا، سماج ناراض ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے. بھائی ہو نہیں دے ناراض.